اللہ اکبر، یہ آخری وقت ہے میرے عزیز ہو۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سوائے ان کے بیٹے زین العابدین کے جو بیمار تھے، ان کی عمر 22 سال کی تھی، کمزور تھے، بخار زدہ تھے، لیٹے ہوئے خیمے میں بخار سے ان کا جسم تپ رہا تھا، وہ سارا منظر۔ جی ہاں دوستو، یزید نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں جنگ کیے؟ آخر حسین کے نانا کا ہی تو کلمہ پڑھنے والا تھا نا یزید، لیکن پھر بھی حسین سے کیوں جنگ کیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتنی بڑی بڑی فضیلت بتائی ہے۔ جی ہاں دوستو، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا ہے جوانوں جنت کی سردار ہے۔ جی ہاں دوستو، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائے ہیں جو حسین جنت کے پھول ہے، جس کو حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونگتے تھے۔ جی ہاں دوستو، ان کو چومتے تھے، لیکن پھر بھی یزید نے جب ہمارے نبی کا کلمہ پڑھنے والا تھا تو وہ ہمارے حسین سے کیوں جنگ کیے؟ جی ہاں دوستو، یہ بہت سوچنے والی بات ہے۔ تو آئیے ہم پہلے مفتی سلمان اجہری کے زبانی ہم پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، سارا ماجرا سمجھتے ہیں جو ہمارے حسین نے کربلا کے اندر اللہ کے راہ میں اپنے پورے خاندان کو ایک کر کے شہید کر دیا۔ جی ہاں دوستو، تو آئیے ہم سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ چینل پہ نہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا جو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ اکبر، یہ آخری وقت ہے میرے عزیز ہو۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سوائے ان کے بیٹے زین العابدین کے جو بیمار تھے، ان کی عمر 22 سال کی تھی، کمزور تھے، بخار زدہ تھے، لیٹے ہوئے خیمے میں بخار سے ان کا جسم تپ رہا تھا، وہ سارا منظر وہ اپنی بیماری میں دیکھ رہے تھے۔ اب کوئی باقی نہیں تھا، بچے کو تک نہیں چھوڑا تو کون باقی رہے گا؟ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، قرآن کو جلدی سے کھولا، تلاوت کرنے لگے۔ اچانک خیمے کے دروازے پر دیکھا، آہٹ محسوس ہوئی تو اٹھا کر کے چہرہ دیکھا تو امام زین العابدین جبہ پہن کر کھڑے ہیں۔ کہا بابا اجازت دے دیں۔ مولا حسین تڑپ کر اٹھے، کہا زین العابدین میرے گھر میں اب بچا کون؟ میرے بعد ان بیویوں کو کون دیکھ بھال کرے گا؟ ان عورتوں کو کون لے جائے گا؟ اور میری نسل تم سے ہی تو چلنی ہے۔ امام سجاد زین العابدین کو مولا حسین نے روک دیا، بستر پر لٹا دیا اور کہا کہ اب میرا وقت ہے، میرا مقام ہے۔ اسی اسنا میں عورتوں کو کچھ نہیں کہا۔ فضہ کنیز تھی فاطمہ زہرا کی، بلایا، اے فضہ جاؤ، اندر بیبیوں کے پاس ایک صندوق ہے، اس صندوق میں ایک جبہ رکھا ہے، وہ جبہ اٹھا لاؤ، لیکن خبردار زینب کو مت بتانا، زینب سے مت کہنا۔ وہ فضہ گئی، جلدی سے وہ صندوقچہ کھولنے لگی اور جبہ اٹھایا تو بی بی زینب دیکھ لی۔ کہا کیا کر رہی ہو؟ کہا یہ جبہ لے جانے کے لیے مولا نے حکم دیا ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی، لا میں یہ جبہ لے کر کے جاتی ہوں۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے لے آئی مولا حسین کے خیمے میں اور وہ جبہ لا کر کے دیتی ہیں اور پہناتی ہیں۔ امام حسین نے کہا زینب تجھے معلوم ہے اماں کہتی تھیں، فاطمہ الزہرا نے کہا تھا حسین یہ جبہ سنبھال کر رکھنا، یہ تیرے بابا حیدر کرار کا ہے جو رسول اللہ نے انہیں دیا تھا اور مجھے وصیت کی تھی، فاطمہ تیرا بیٹا جب بھی مصیبت میں آئے تو یہ جبہ اسے پہنا دینا۔ زینب کہتی ہیں سچ کہہ رہے ہو بھیا، مجھے بھی ماں نے کہا تھا کہ زینب حسین کبھی اگر مصیبت میں آ جائے، اگر وہ جبہ بھول جائے تو اپنی ہاتھ سے پہنانا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھایا، ماں کی وصیت پر عمل کیا۔ وہ کیسا منظر تھا جب حسین دولہا کی شکل اختیار کر گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ پہنا ہوا ہے اور جبہ مبارکہ حیدر کرار کا جو رسول کا عطا کیا ہوا ہے، جعفر طیار کا پٹا باندھا اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبرکات آپ کے ساتھ تھے، تلوار حیدر کرار کی ذوالفقار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ یہ سارا منظر پورے خیمے کو رلا گیا، جیسے کوئی جوان شہزادہ دولہا بارات میں جاتا ہے خیمہ حسین سے۔ یہ پوری تیاریوں کے ساتھ حسین ابن علی نکل رہے تھے۔ مجھے وہ منظر یاد کر کے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے حجرے سے کبھی نکلتے ہیں تو پھر یاد آتی ہے، حسین تو خیمہ گاہ سے نکلے تھے قتل گاہ کی طرف،
آج تو ہم امن کے لیے باہر نکلتے ہیں تو سج سنور کر کے نکلتے ہیں، وہ بارگاہ مولا میں نکل رہے تھے۔ اسی اسنا میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم باہر جانے کی تیاری میں ہیں۔ بیویوں کی ایک آہ نکلی، بی بی زینب نے کہا اور بی بی سکینہ نے کہا، سارے گھر کی عورتوں نے کہا بابا بھیا آپ کس کے حوالے ہمیں چھوڑ جا رہے ہیں؟ حسین ابن علی نے پیچھے عورتوں کی طرف دیکھا، کہا میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر جا رہا ہوں، سب خاموش ہو جاؤ، میرے بعد کوئی نوحہ نہیں کرنا، میرے بعد کوئی ماتم نہیں کرنا۔ اس کے بعد صبر کی تلقین کی، اور پھر آخری وصیت یہ تھی، خاندان نبوت کی بچیاں کبھی بے آبرو نہیں ہوتی، بے حجاب نہیں ہوتی، کسی کا پردہ ہٹنے نہ پائے، کسی کا حجاب سرکنے نہ پائے۔ ساری بیویوں نے سلام کیا، مولا حسین نکل کر اپنے گھوڑے ذوالجناح پر آئے۔ یہ بڑا عزیز گھوڑا تھا، حسین ابن علی کا بڑا وفادار گھوڑا ہے۔ ذوالجناح کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ حسین کی سواری پوری زندگی بھر وہ لے کر گھومتا رہا۔ ذوالجناح حسین ابن علی کی پیاس کی وجہ سے جب اسے پانی ملتا تو کبھی پیا نہیں کرتا تھا۔ یہ روایات بتاتی ہیں حسین ابن علی کے بعد اس گھوڑے نے کبھی پانی نہیں پیا، زندہ تو رہا لیکن کبھی پانی کو منہ تک نہیں لگاتا تھا۔ وہ ذوالجناح سوار جس کو تیار کر کے خیمے کے باہر کھڑا کیا گیا ہے، مولا حسین جیسی گھوڑے پر بیٹھے، بیویوں کی ایک الوداعی آواز آئی کہ حسین جاؤ، خدا تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہارا محافظ ہے۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا تھا، گھوڑا آگے نہیں جاتا تھا۔ ذوالجناح کو مولا حسین نے کہا، اے ذوالجناح تو نے کبھی میری نافرمانی نہیں کی، آج تک تو نے میری کبھی حکم عدولی نہیں کی۔ تو گھوڑے کو پھر ایڑ لگائی اور اس کے کان پکڑ کر کے کھینچا۔ وقت بہت کم ہے حسین کے پاس، چل آگے بڑھ، چل آگے بڑھ، آج تو اپنے جوہر دکھا۔ مولا حسین پکارتے رہے، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا رہا اور گھوڑا جھک کر کے اشارے سے پیروں کی طرف دکھا رہا تھا۔ حسین ابن علی اتر کر کے دیکھتے ہیں بی بی سکینہ سامنے دونوں گھوڑے کے پیر پکڑ کر بیٹھی اور ذوالجناح سے کہتی ہے، اے ذوالجناح کیا تو بابا کو آخری بار لے جا رہا ہے؟ کیا اب تو آخری بار لے جا رہا ہے؟ ہمارے گھر کی تمام روشنیاں تو لے جا رہا ہے، ہمارے گھر کا سورج غروب کرنے لے جا رہا ہے۔ بچی چھوٹی سی گھوڑے کے سامنے کے پیروں کو پکڑ کر بیٹھی ہے۔ مولا حسین گھوڑے سے اتر آئے، بی بی سکینہ کو اٹھا لیا، گود میں اٹھا لیا، ماتھے کے بوسے لیے اور کہا، سکینہ تم نے علی اصغر کی موت پر صبر کیا، علی اکبر پر صبر کیا، ساری لاشیں تو نے دیکھی، اب تو اپنے بابا کے ساتھ بھی صبر کا مظاہرہ کر، تو اپنے بابا کے ساتھ بھی صبر کا مظاہرہ کر۔ بی بی سکینہ کو اسی طرح لوٹا دیا گیا، وہ خیمے میں جا کر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی، چوکھٹ پر کھڑی رہ گئی۔ مولا حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا چھڑانگ لگاتا ہوا میدان کربلا میں اتر پڑا، اور جیسے ہی یزیدیوں کو للکارا، پھر ایک آخری خطبہ حسین ابن علی نے دیا۔ مولا حسین نے آخری خطبہ دیا، وہ خطبہ یہ تھا، حمد و صلات کے بعد آپ نے پکار کر کہا، اے یزید کی طرف سے آنے والے لشکریوں، کیا تم میری حیثیت کو نہیں جانتے؟ اگر تمہیں معلوم نہیں تو اب بھی بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے رسول کی زبان سے میری تعریف میں، میری فضیلت میں جو حدیثیں سنی ہیں بیان کریں گے، جاؤ تم ان سے سن لو۔ صحابہ اب بھی باحیات ہیں، کیا میں فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں حیدر کرار علی مرتضیٰ کا شہزادہ نہیں ہوں؟ کیا رسول اللہ نے میرے لیے یہ نہیں فرمایا کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں میرے آقا میرے لبوں کے بوسے لیا کرتے تھے، میری گردن کو سونگھا کرتے تھے؟ کیا میرا خون تمہارے لیے حلال ہے؟ یہ تقریر اتنی لمبی ہو گئی، حسین ابن علی کی اس آواز پر یزیدیوں میں سناٹا چھا گیا، کئی لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل پڑے، اور یزیدیوں میں جب یہ ماحول ہوا تو شمر ذی الجوشن عمرو بن سعد جو بدبخت ازلی تھے، انہوں نے بھڑکانا شروع کیا اور بیچ تقریر میں ہی امام کے تیر برسانا شروع کیا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تقریر آپ کے لبوں کی طرف تیر برسانا شروع کیا، کہا کہ بند کرو اب اپنا بیان، تقریر بند کرو، مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
امام حسین نے دیکھا کہ یہ اب کسی طرح باز آنا نہیں چاہتے، میرا خون پی کر کے ہی انہیں سکون ملے گا، تو آپ نے پھر اپنی تلوار لہرائی، جو سامنے آتا تھا اسے کاٹتے چلے گئے، جو جس طرح سے آتا تھا اسے قتل کرتے گئے۔ حسین ابن علی اتنی مرتبہ خیمے کی طرف آتے تھے اور اپنی بیویوں کو دیکھتے اور پھر چلے جاتے تھے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، ظہر کا وقت قریب آیا اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اندازہ کریں وہ 56 سال کی بڑھاپے کی عمر ہے، جو 3 دن سے پیاسا ہے، 3 دن سے بھوک کی شدت الگ ہے، اور پھر جو جوانوں کی لاشیں اٹھایا وہ الگ مسئلہ ہے۔ میاں 2-4 اینٹیں اٹھاؤ تو تمہارے کندھے دکھنے لگ جائیں گے، 2-4 پتھر اٹھاؤ تو تمہارے ہاتھ میں ورم آ جائیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے، اور تنہا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1-2 نہیں تقریباً 40 لاشیں اٹھائی دن بھر میں، 40 سے زیادہ لاشیں اٹھائی، بچوں کی الگ، جوانوں کی الگ، بوڑھوں کی الگ۔ ان لاشوں کو اٹھا کر کے وہ بوڑھا جسم کیا کمزور نہیں ہوا ہوگا؟ پیاس الگ ہے، بھوک الگ ہے، بیویوں کا رونا الگ ہے، انہیں بے بسی پر چھوڑ کر آنا یہ غم الگ ہے۔ ہم تو بے حال ہو جائیں گے، ہم تو غموں سے مر جائیں گے۔ اسی لیے صبر حسین پر میں سمجھتا ہوں دنیا کے کوئی شخص پہنچ نہیں سکتا، اس استقامت پر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ حسین ابن علی دوپہر کے وقت مولا حسین کربلا کے میدان میں گر گئے، تنہا علی کا لال خاروں میں گر گیا، وہ فاطمہ کا لاڈلا ہزاروں میں گر گیا۔ اب حسین ابن علی کے متعلق جو میں نے شروع میں کہا تھا، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت درمیان اہل بیت رسول اللہ کے شہزادے نے پھر للکارا، لوگوں کو للکارتے رہے، اور قتل کا یہ بازار کرم تھا۔ عمرو بن سعد نے کہا حسین نے تنہا 50 لوگوں کو مار دیا، تم تنہا حسین کو کیوں نہیں مار پاتے؟ تنہا حسین کو کیوں نہیں مار پاتے؟ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک روایت میں یہ بھی بتا دوں میرے عزیزو، اس حالت میں بھی حسین ابن علی نے سخاوت کا دریا نہیں روکا تھا۔ آپ کی شان یہ تھی کہ عبداللہ نام کا ایک شخص کوفہ کا رہنے والا، وہ اس وقت کوفہ میں نہیں تھا جب یہ معرکے سر ہوئے تھے، وہ 6 مہینے کہیں تجارت پر گیا تھا، واپس آیا تو اس نے کوفہ میں دیکھا پورا بازار خالی ہے، گھر خالی ہے۔ اپنی بیٹیوں سے پوچھا کیا ہو گیا، کوفہ میں سب دکانیں بند ہیں، سب گھر میں تالے لگے ہوئے۔ اس کی بیٹی نے کہا سنا ہے حاکم وقت کے خلاف کسی شخص نے بغاوت کی ہے اور اس باغی کا سر کچلنے کے لیے پورے کوفہ والے گئے۔ عبداللہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں تھا کون سا باغی ہے، کس نے بغاوت کی۔ اور پھر ان کی بیٹیوں نے کہا ابا جان آپ بھی گھر میں نہ بیٹھیں، اس لیے کہ حاکم کوفہ ابن زیاد نے اعلان کیا ہے اگر کوفہ میں کسی گھر میں کوئی جوان باقی رہا اور کربلا نہیں گیا تو ہم اس کو تلوار سے چھلنی کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ تو عبداللہ کہتا ہے مجھے ڈر تھا، میری جان کا بھی خوف تھا کہ اگر یہاں رہتے ہوئے پکڑا گیا تو مارا جاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے میں بھی جاتا ہوں اس باغی کے خلاف، اس باغی کو میں بھی مقابلہ کر کے قتل کر سکتا ہوں، دیکھوں گا۔ اپنا گھوڑا لیا، تلواریں لی اور نکلنے لگا۔ بیٹی نے کہا بابا جان بہت سارا لشکر گیا ہے اس باغی کو قتل کرنے کے لیے، آپ بھی اس لشکر میں مل جائیں، اور سنا ہے جنگ کے بعد مال غنیمت ہاتھ آتا ہے، مال غنیمت ہاتھ آتا ہے، جو بھی مال ملتا ہے وہ فوجیوں میں بانٹا جاتا ہے۔ بابا جان مجھے یمنی عقیق پتھر بڑا پسند ہے، یمن کا عقیق پتھر بڑا پسند ہے، اگر وہ مال غنیمت میں مل جائے تو لیتے آ جانا۔ عبداللہ اپنی بیٹی کو رخصت کر کے آیا، وہ کہتا ہے دوپہر کا وقت تھا جب میں کربلا میں پہنچا، یہ 10ویں محرم تھی، میں نے دیکھا ایک شخص گھوڑے پر بیٹھا ہے اور اس کے پیچھے 40-50 لوگ دوڑ رہے ہیں، کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہے۔ میں نے لوگوں میں سے کوفیوں میں سے ایک سے پوچھا کہ ایک ہی آدمی ہے؟ تم نے کہا تھا باغیوں کی جماعت ہے، ایک ہی آدمی ہے اور 50-50 لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا ہاں وہ تنہا 50 پر بھاری ہے، کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا، اکیلا تو اس کے سامنے کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے۔ عبداللہ نے کہا میں نے یہ سن کر کے اپنا گھوڑا بھی دوڑا دیا کہ چلو اس باغی کو میں بھی دیکھتا ہوں، اگر میری تلوار سے وہ قتل ہو گیا، اگر گر گیا تو انعام و اکرام مجھے بھی مل جائے گا۔ گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہ آیا حسین ابن علی کو تنہا، یہ یزیدی کتے کبھی ادھر سے دوڑا رہے تھے کبھی ادھر سے دوڑا رہے تھے، تنہا فاطمہ کا لال
तलवार लहराता हुआ और लोगों से मुकाबला करता हुआ मैदान करबला में सरगर्म है। अब्दुल्ला कहता है मैं पीछे घोड़े को दौड़ाता हुआ आया, मैं हुसैन इब्ने अली के घोड़े से सिर्फ 2 हाथ के फासले पर रह गया था। हुसैन इब्ने अली पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं अब्दुल्ला और करीब आ जा, अब्दुल्ला और करीब आ जा। मैं डर गया, ये कौन बागी है जो मेरा नाम भी जान रहा है, मेरा नाम जानता है। अब्दुल्ला कहता है मुझे थोड़ी सी जिस्म में कपकपाहट हो गई, खौफ सा हो गया कि ये मुझे जानता कैसे है, कहीं मेरे पहचान वाला तो नहीं। मैं और आगे बढ़ गया, जैसे ही मेरा घोड़ा उसके घोड़े के करीब लगाया, हुसैन इब्ने अली ने अपनी उंगली से अंगूठी निकाल करके कहा जा तेरी बेटी ने यमनी अकीक जो मांगा था उसे दे देना, इसमें नग जो लगा है वो यमनी अकीक का है, यमनी अकीक का नग लगा है। क्या तू अपने घर से निकल रहा था, तेरी बेटी ने अकीक नहीं मांगा था? अब्दुल्ला कहता है उसी दिन मुझे एहसास हुआ नबी क्या है, नबी के शहजादे क्या है, नबी का इल्म कहाँ होगा। मेरे अजीजों, हुसैन इब्ने अली ने उस दिन भी सखावत के दरिया को रोका नहीं। अपनी अंगूठी निकालकर जैसे ही अब्दुल्ला को दिया, उन्होंने अंगूठी जैसे लिया और सलाम किया, कहा मौला हुसैन अब अंगूठी लेकर जाने में क्या मजा है, मैं तो अपनी जान तुम्हारे कदमों पर निछावर करके जाऊंगा। यजीदियों से लड़ते लड़ते वो हजरत अब्दुल्ला भी वहीं करबला में शहीद हो गए, उनके हाथ में अंगूठी वैसी की वैसी रह गई। मौला हुसैन उस वक्त भी नवाजना नहीं छोड़ते हैं, अता करना नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए ये सखावत का घराना है, ये सखी लोगों का घराना है। उस घराने में इनकी परवरिश हुई है जहां 5 दिन भूखे रहने के बाद भी अगर कोई फकीर आता तो उसे ये नवाज दिया करते थे, घर की सारी ग़िज़ाएं दे दिया करते थे। मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उन यजीदियों के जत्थे में ऐसे घिर गए थे। दोपहर का वक्त आया, अचानक आपको एहसास हुआ जुमा का दिन है, आज पूरी दुनिया में मेरे नाना का खुतबा पढ़ रहे होंगे लोग और जुमा की इमामतें हो रही होंगी। हुसैन यहाँ पर तन्हा है, जुमा की नमाज भी नहीं हो रही है, मुसाफिर पर जुमा नहीं है, लेकिन जुमा के वक्त का एहतराम तो करना ही चाहिए था। आपने उनसे कहा ऐ लोगों, हाँ मैं जानता हूँ मुसाफिर पर जुमा नहीं, क्या इस वक्त का एहतराम भी नहीं करोगे? जंग बंदी नहीं कर सकते, जंग थोड़ी देर के लिए रोक नहीं सकते कि इस वक्त का एहतराम बाकी रहे? इसी असना में आपने कहा 2 रकत नमाज पढ़ने की इजाजत मिल जाए। अल्लाह अल्लाह, हुसैन तुम्हारे सजदों को सलाम। दुनिया आज भी कत्ल होने वाले से आखिरी ख्वाहिश पूछती है, तो आखिरी ख्वाहिश लोग ये बताते हैं घर वालों से मिल लूंगा, फलां वसीयत कर दूंगा, ये जायदाद के पेपर देख लूंगा। हमारी वसीयतें, हमारी ख्वाहिशात दुनियावी होती हैं। मौला हुसैन ने आखिर वक्त में अगर कोई तमन्ना की थी 2 रकात नमाज पढ़ने की, 2 रकात नमाज पढ़ने की। यजीदियों ने कहा कि आप नमाज पढ़ लें। घोड़े से जुलजना से नीचे उतरे थे, मौला हुसैन रकात नमाज की बांध ली और बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ नमाज पढ़ते रहे। किसी का ख्याल नहीं किया, वो तलवारों की झनकार में भी खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था। रुकू इत्मीनान से हो रहा है, सजदा इत्मीनान से हो रहा है। पहली रकात भी मुकम्मल हुई, दूसरी रकात में गए। अम्र बिन साद और शिम्र जिल जोशिन ने पुकार करके कहा ऐ जालिमों, अब क्या देखते हो, ये अच्छा मौका है, इस हुसैन का खात्मा कर दो, यहीं पर इसका काम तमाम कर दो। खोली बिन यजीद नाम का जालिम बदबख्त अजली करीब आया और सर इमाम हुसैन पर चढ़ गया। अल्लाह अल्लाह, लोगों ने ये तक लिखा है आपके जानू मुबारक पर जब सजदे में आदमी घुटने लगाता है तो एक शख्स ने उनकी रान पर पैर रखा, दूसरा घुटना हुसैन इब्ने अली की पीठ पर रखा, घुटना रख करके उनके ऊपर जोर दिया। मौला हुसैन की सर मुबारक जब सजदे में था, एक जालिम वहशी ने अपनी तलवार से आपकी जुल्फों को हटाया, जुल्फों को हटाया। आपकी जुल्फें चेहरे का हाला बनाई हुई थी, सजदे में गिरी हुई थी। हुसैन इब्ने अली ने इनकी आहट पा करके भी सजदे से सर नहीं उठाया, सर का इमाम का सजदे ही में रहा। यकीनन इमाम ने सोचा होगा अब सर उठाए तो जालिमों के लिए क्यों उठाए, वो सर ही बेहतर है जो मौला के हुजूर झुक जाए और इसी असना में मौला के हुजूर पहुंच जाए। एक जालिम ने आपकी गर्दन पर तलवार रखी और जोर से काट दिया। उस प्यासे इमाम को
بنا پانی کے بنا کسی کھانے کے ذبح کر دیا گیا، وہ ذبح عظیم ہے۔ مولا حسین تیری شہادت پر لاکھوں سلام۔